हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दौरान एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। ये कार्ड्स जो हैं ये करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए मैं यूज़ करूँगी एक्सप्लेन करने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए बहरहाल आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी रिलेशनशिप के लिए और देखते हैं कि कार्ड्स की क्या सिचुएशन बना रहे हैं हमारे लिए एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि एरीज लोग जो हैं वो किसी ना किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे सजिटेरियस के 3 कार्ड्स मौजूद हैं, लियो का भी कार्ड मौजूद है। सो आई रियली फील कि कोई फायर साइन टू फायर साइन सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, आप जो है बीइंग एन एरीज, आप इस टाइम पे बड़े पैसिव से मोड में हैं। इट्स नॉट दैट कि आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे या आपको कोई कन्फ्यूजन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसा नज़र आता है कि फ़ाइनेंशियली आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने लिए एक स्टेबल किस्म का लाइफस्टाइल जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, या आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अब एक ठहराव आ जाए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या ये रीडिंग जिनके लिए है वो लोग हैं जो कि लाइफ के अंदर अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल किस्म का रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करके सेटल होना चाहते हैं। और पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है वो कुछ सूरत हाल आपकी इसी तरह से बनी है, जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया कि ओके, काफ़ी काम कर लिया है, काफ़ी कुछ हो गया है, काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सो अब जो है वो एक सेटल्ड किस्म की लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए। और आप जो है वो अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज़ स्टार्ट करना चाहते थे जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी न्यूनेस हो जो कि किसी दूसरे पर्सन की मौजूदगी में होती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे पर्सन जो हमें नज़र आ रहा है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है तो तब आपको ये फ़ील हुआ कि ओके, मुझे अब सेटल हो जाना है। रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये पर्सन या तो आपसे एज में कम हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है। मतलब किसी एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर घर पर भी हैं तो थोड़ी देर बाद के कहेंगे कि उठ के बाहर चलते हैं कहीं पे, या घर के अंदर ही यहाँ वहाँ फिरते हैं। मतलब इनके पाँव के अंदर सुकून नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मूव करने वाले लोगों में से हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। इनको चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से, इनका शौक़, इनके इंटरेस्ट या जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जल्दी जल्दी तब्दीली आती है। एक वक्त में कई चीज़ें इकट्ठे करते हुए हो सकता है कि हों, तो ये कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, आप कम अज़ कम इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के कंपैरिजन में। और एक ऐसा पर्सन जिसके सामने एक विज़न होता है, आप वो हैं यहाँ पे। और आप जो है वो समझते हैं कि लाइफ को, मतलब लाइफ में गुजारने में जो एक कंपैशन का पार्ट है ना, वो अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रहे। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से आपने किसी फैमिली गैदरिंग में मुलाकात हुई है, या आप इस पर्सन को अपनी फैमिली से मिला रहे हैं या मिलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन बनी है पिछले कुछ अरसे में, वो इससे ऐसा लगता है जैसे आप इस पर्सन के हवाले से ना कुछ डाउटफुल हो गए हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपको कुछ महसूस हुआ है या आपको कुछ शक हुआ है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि क्या ये पर्सन जो है वाक़तन इतना ही सीरियस है, या आपकी इनके बारे में जो अजम्पशंस हैं वो ठीक हैं, या ये कुछ फ्लर्ट टाइप के हैं। और यही वो वजह है कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इस सेंस में कर रहे हैं कि वेदर यू शुड स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, या फिर अभी आपको फर्दर वेट करना है। सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड के अंदर हैं। सेम गोज़ विद द हर्मिट, ठीक है। पास में अगर कोई आपके साथ अच्छा सिलसिला नहीं रहा रिलेशनशिप के हवाले से,
تو آپ اسی کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ بھی کوئی میچنگ اس پچھلے واقعے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اچھا، جب کہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے جو نائٹ آف وانڈس کی انرجی لیے ہوئے ہے، یہ یا تو لیو ہو سکتا ہے، لیو بھی ہو سکتا ہے آئی مین ٹو سے، اور یا پھر یہ بات ہے کہ یہ اپنے ایموشنز کو اور فیلنگز کو فی الحال آپ کے سامنے نہیں لے کر آ رہے پورے طریقے سے، اور کھل کے بات نہیں کر رہے، اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان مطلب ایک جب تک ایک ریلیشن شپ نہ بن جائے تب تک بہت زیادہ چیزوں کو اوپن نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ فیلنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے بہت زیادہ اس پرسن کے حوالے سے. اچھا، چونکہ آپ یہاں پہ اس ٹائم پہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں ہیں، لیکن جو کارڈز مجھے یہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ صرف آپ کی اپنی ایک فیلنگ ہے یا ازامپشن ہے. باٹم آف دا ڈیک میرے پاس 6 آف سورڈز کا کارڈ ہے. چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو انداز میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس مہینے میں کچھ شیکی سا رہے گا اور آپ کو لگے گا کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ آدمی جو ہے یا یہ عورت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ادر انٹرسٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور یہ پرسن جو ہے یہ اپنی چیزوں کو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، دو کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ڈاؤٹس کو بھی اور اپنی فیلنگز کو بھی دونوں کو آپ نے اپنے اندر ہولڈ کیا ہوا ہے. اور مے بی یہ پرسن جو بھی آپ کو ایکسکیوز پیش کریں یا ریزن دیں کہ بھئی کوئی بھی جس چیز کے اوپر آپ کو اعتراض ہوا ہے وہ چیز کیوں ہوئی ہے، تو مے بی وہ آپ کے لیے اتنے زیادہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. ایڈوائس کے کارڈز یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہو رہے ہیں یا نیگیٹو مائنڈیڈ ہو رہے ہیں. اور یہ جو جیلسی اور شک والا فیکٹر آپ کے اندر آیا ہوا ہے، یو ریئلی نیڈ ٹو لک ان ٹو دیٹ، کیونکہ یہاں پہ کارڈز جو دے رہے ہیں انرجی وہ گروتھ کی اور رینیول کی ہے، کہ اس ریلیشن شپ جو میں گروتھ کا فیکٹر بھی ہے. ٹھیک ہے، یقیناً یہ ریلیشن شپ گرو کرے گا، اور جو ابھی بلاکیج سی آ گئی ہے، یہ سلو ہو گیا ہے یا ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ختم ہو رہا ہے، اس کی بجائے رینیول کا کارڈ ہے. دوبارہ سے سلسلہ جو ہے وہ ایمرج ہوگا اور دوبارہ سے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، اس ٹائم پیریڈ میں خاص طور پہ جو یہ مہینہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اسکیپٹیکل ہو رہے ہیں، بہت شک کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر، حالانکہ کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو نائٹ آف وانڈس کی انرجی آپ کو نظر آ رہی ہے، شاید یہ صرف آپ کو ہی فیل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو زیادہ غور سے دیکھیں، سپرفیشلی نہ دیکھیں، اور جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کوئی بات تب تک آپ اپنا مائنڈ نہ بنا لیں اس کہ یہ چیز ایسے ہی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو اس معاملے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، اچھا، اس میں ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے، جب تک آپ ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ چیزوں کا اور معاملوں کا جائزہ نہیں لیں گے، تب تک آپ اسی طرح سے جیلسی اور نیگیٹیوٹی فیل کرتے رہیں گے. سو اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں. کریئر کے معاملات اچھے نظر آ رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ سال سٹارٹ ہوا ہے، خاص طور پہ مئی میں جب جوپیٹر نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے تو چیزیں کافی تیزی سے آگے بڑھی ہوں گی. فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی پوزیشن ابھی تک تو کافی اسٹیبل نظر آ رہی ہے. آپ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسٹیبل نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ جو جیسے کہ کارڈز تو چونکہ وہی ہیں، 5 آف سورڈز اور ہرمٹ کا کارڈ جو ہے، اور ساتھ ہی ٹیمپرنس کا کارڈ جو ہے، تو یہاں پہ آپ کو کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ارتھ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور آپ کا جو ایک باڈی کا بیلنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو یو ریئلی نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو دا ارتھ یا کلوزر ٹو دا نیچر، تاکہ جو ایک پازیٹیوٹی ہے زمین سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو مل سکے.
دونوں کارڈز جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح کے میسیجز دے رہے ہیں. نرچرنگ کا کارڈ ہے جس دیٹ شوز کہ آپ بہت زیادہ اوورلی یا تو آپ بزی رہے ہیں, بہت زیادہ کام کیا جس کی وجہ سے نرچرنگ کا فیکٹر جو ہے وہ مس ہوا ہے, اور آپ کو اپنے آپ کو ارتھ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, نیچر سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نیگیٹیوٹی جو ہے آپ کے مائنڈ سے ہٹ سکے. سیم گوز ود دس کارڈ ایکل اینڈ کمیونین. وہ سب چیزیں جو کہ سکس سینس آپ کو بتاتی ہے اس کے اوپر فوکس کریں رادر دین کہ آن گراؤنڈ جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور آپ صرف 2+2=4 کر کے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں, نتیجہ نکال رہے ہیں. اس کی بجائے ڈیپ تھنکنگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. یہاں پہ حامد کا کارڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ آلریڈی یو آر ان ڈیپ تھنکنگ, اور ساتھ ہی ساتھ ٹیمپرنس کا کارڈ ہمیں یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ڈیٹیل میں چیزوں کو چیک ضرور کریں, چاہے وہ کریئر ہے, چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے. جب تک آپ سارے ڈاٹس آپس میں کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کے سامنے پوری سچویشن کھل کے نہیں آئے گی. تو یہ تھی ریڈنگ. اچھا, اس میں ایک اور بھی بات امپورٹنٹ ہے, چونکہ یہ میں نے کہا یہاں پہ سیجیٹیریس کی پریزنس بہت اسٹرانگلی ہے, ویل آف فارچون, نائٹ آف وانڈس اور ٹیمپرنس. یہ 3 کارڈ جو ہیں یہ سیجیٹیریس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو آئی ریئلی فیل کہ دسمبر اور نومبر کا اینڈ اور دسمبر جو ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں معاملات آپ کے سامنے پورے یا تو کمپلیٹلی کھل کے سامنے آ جائیں گے یا معاملات آپ کے بہرحال سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ ٹائم پیریڈ اس ساری صورتحال کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. ابھی ایٹ دا مومنٹ آپ کو بہرحال اپنے آپ کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو نیگیٹیوٹی یا سیلفشنس یا جیلسی آپ کے اندر آ رہی ہے یو کین کنٹرول دیٹ. تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز لوگوں کے لیے تھی, سن, مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.